السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے بچوں کے کامن بیماریوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیور کے بارے میں۔ دیکھو، جب بھی فیور ہو جائے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ بخار بذات خود کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ وہ جسم میں بیکٹیریل انفیکشن ہو یا زخم ہو یا انفلامیشن ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، اس کی وجہ سے بخار ایز اے سگنل کے طور پہ ہمیں آتا ہے۔ تو جب نیو بورن بیبیز کو بخار ہو یا انفینٹ کو ہو، تو سب سے پہلے آپ نے اس کے کپڑے ہلکے کرنے ہیں۔ جب اس کے جسم پر نیچرل قدرتی ہوا لگے گی تو اس کا فیور وہ ڈیکریز ہوگا اور پھر اس کو پیراسیٹامول دیں۔ اور اگر بخار وقفے سے ہو اور اس کے ساتھ اور بھی علامات ہو جیسے لوز موشن، چیسٹ انفیکشن یا جسم پر سرخ دھبے کا نمودار ہونا، تو اس صورت میں پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دوسرے نمبر پہ چیسٹ انفیکشن۔ چیسٹ انفیکشن یہ بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے، اور آج کل تو بچے اکثر جو پاؤڈر والے ملک ہیں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی صحت بھی اس طرح کا نہیں بنتا، اور ماں کا جو حق ہے بچے کو دینے کا وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ماں کا دودھ جو ہے وہی سب سے بہترین غذا ہے بچے کے لیے، اور اس کے علاوہ اگر کسی وجوہات کے بنا پر ماں کا دودھ نہ ہو تو اس صورت میں پھر آپ نے پاؤڈر والا دودھ، اور وہ بھی جو بچوں کے امراض کے جو ماہر ہیں پیڈیاٹرک، ان سے رجوع کریں۔ وہ آپ کو دودھ ریکمینڈ کریں گے جو بچے کے صحت بھی بنے اور اسے وومیٹنگ اور لوز موشن بھی نہ ہو۔ تو چیسٹ انفیکشن اکثر موسم کے بدلنے کے بعد یا بچے کو سردی لگنے کی وجہ سے تو چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اس میں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، اگر بچہ سانس لیتے وقت سیٹی کی آواز آ رہی ہے یا ڈیفیکلٹ بریتھ لے رہا ہے، یعنی مختلف سانس لے رہا ہے، اور منہ اور پاؤں یہ نیلے پڑ رہے ہیں، تو اور فیور بھی ہائی گریڈ ہے، تو اس صورت میں پھر آپ نے اس کو پیڈیاٹرک کے پاس لے کر جانا ہے، اور وہ اس کو بہترین دوا اور جو بھی ہوگا وہ اس کا بہترین معالج ہے اور وہی اس کا علاج کرے گا۔ تیسرے نمبر پر لوز موشن۔ لوز موشن یہ بھی اکثر جو بچے باہر پاؤڈر والا دودھ پیتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو لوز موشن اور وومیٹنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے جو کانٹامینیٹڈ واٹر ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، کانٹامینیٹڈ فوڈ ہوتا ہے، اور جو مائیں اپنے بچوں کو فیڈ دیتی ہیں، جو فیڈر ہوتا ہے، وہ فیڈر اکثر اس پہ کیپ نہیں لگا ہوتا، ایک جگہ میں پڑا ہوتا ہے، دوسرے جگہ میں پڑا ہوتا ہے، اس پہ انفیکشن لگ جاتے ہیں، پھر وہ بچہ دودھ لیتا ہے تو وہ لوز موشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے، انفیکشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ احتیاط کرنا ہے۔ اور یہ جو بیبی ہوتا ہے نا، ایک نیو بورن سے لے کے اور تقریباً 3 سال کی عمر تک یہ اسپیشل مدر کیئر میں آتا ہے۔ تو مدر جتنا اس کا کیئر کرے گی، ہر چیز پر کنسیڈر کرے گی، تو اتنے ہی یہ جو چیسٹ انفیکشن ہے، لوز موشن ہے، فیور ہے، تو اس میں کمی آئے گی، اس سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ جو ہے یہ اور بچوں کو ویکسین لگوانی ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، وہ ابھی میں بیان نہیں کر سکتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن بچوں کو جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے اس کو BCG کا ویکسین لگوائیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ دیکھو، ویکسین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اندر اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے۔ کل کے لیے اگر TB کے مایوکو بیکٹیریم انفیکشن اندر آ جائے تو اس کے لیے آپ نے ویکسین لگایا تو اینٹی باڈیز موجود ہے۔ اچھا، لوز موشن کے لیے آپ نے روٹا وائرس کا ویکسین لگایا ہے تو وہ موجود ہے۔ اس طرح ہیپاٹائٹس B، C، روبیلا، خسرہ، میزلس کے لیے آپ نے ویکسین لگایا تو اس کے لیے اینٹی باڈیز موجود ہے۔ تو لازمی اس کے بارے میں آپ جو ہے نظر خود سوچیں، یہ کامن سینس ہے۔ دیکھو، کسی نے اگر یہ ویکسین بنائی ہے تو کیوں جو آپ نے غلط فہمیاں پالی ہیں اپنی خیالی دنیا میں، ذہن میں، تو وہ کیوں اس کے لیے جو ہے وہ اتنا سب کچھ کرے گا؟ وہ جسٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیماریوں کا پھیلاؤ کم ہو۔
اور ہم سب بچے رہیں ان بیماریوں سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔